رات کے اندھیرے میں ایک ڈراؤنا جنگل تھا۔ چاروں طرف گھنے درخت، کالی دھند اور خوفناک خاموشی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگل کی سانسیں رکی ہوئی ہوں۔ اسی جنگل میں 3 بچے چل رہے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ ان کے چہروں پر خوف کے سائے تھے اور وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک دور سے ریل کی سیٹی سنائی دی، لیکن یہ کوئی عام ریل نہیں تھی، بلکہ ایک بھوتیا ٹرین۔ کالی ٹوٹی پھوٹی ٹرین دھند کے بیچ سے نکل کر آہستہ آہستہ ان کے سامنے آ گئی۔ اس کی کھڑکیوں سے سرخ روشنی جھلک رہی تھی اور اوپر سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ بچے کانپ اٹھے اور ڈر کے مارے بھاگنے لگے۔ وہ بھاگتے بھاگتے جنگل کے اور اندر پہنچے تو وہاں ایک پرانی زنگ آلود گاڑی کھڑی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گاڑی میں ڈرائیور نہیں تھا۔ پھر بھی گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کی ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹس خود بخود جل رہی تھیں اور گاڑی کے اندر سائے ہلتے نظر آ رہے تھے۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے۔ اچانک ایک بھیانک ہنسی جنگل میں گونجی۔ وہ تھی چڑیل، لمبے بال، لال جلتی آنکھیں، نکیلے دانت اور ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر۔ وہ ہنستے ہوئے بچوں کے قریب آئی۔ ہا ہا ہا، تم یہاں آ کر پھنس گئے ہو۔ بچے ڈر کے مارے دوڑنے لگے۔ جنگل کے اندھیرے میں وہ بھاگتے جا رہے تھے اور چڑیل ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس کے قدموں کی آواز اور اس کے خوفناک ہنسی جنگل کو ہلا رہی تھی۔ آخر کار بچے ایک پرانے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پل پر جا پہنچے۔ نیچے گہری کھائی تھی۔ ان کے پیچھے چڑیل آ گئی اور خنجر بلند کر کے بولی، اب تم میرے گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اسی لمحے اچانک ایک نورانی روشنی پھیلی۔ سامنے سے ایک بزرگ نمودار ہوئے، لمبی سفید داڑھی، چمکتے ہوئے کپڑے اور ہاتھ میں ایک لاٹھی۔ لاٹھی سے نکلنے والی روشنی نے پورے جنگل کو جگمگا دیا۔ چڑیل کی آنکھیں جل اٹھی۔ اس نے چیخ ماری اور دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گئی۔ بچے بزرگ کے قریب آ کر رونے لگے۔ بزرگ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بچوں، ہمیشہ اپنے والدین کی بات مانو، کیونکہ وہی تمہیں خطرناک راستوں سے بچاتے ہیں۔ بچوں نے سر ہلایا، آنسو پونچھے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ جنگل دوبارہ خاموش ہو گیا۔ ٹرین اور گاڑی دھند میں گم ہو گئے۔ یوں یہ ڈراؤنی رات ایک سبق چھوڑ گئی۔ محبت اور فرمان برداری ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔